السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ تو پچھلی ہماری نشست ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے ساتھ بہت مزے کی بھی رہی، لیکن اس نے ہمیں اداس بہت کیا، اور کچھ مسائل تھے جو کہ آپ نے ہائی لائٹ کیے، جس میں اس وقت ہماری قوم کی سچویشن جس حالت میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ شامل تھی۔ سر میں تو ویسے ایک بہت بڑا آپٹیمسٹ تھا، انفارچونیٹلی میں تھا کہنا اس لیے پڑھ رہا ہے، لیکن میں نے تو اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا جی کہ میں انگلینڈ میں مطلب ہے کنسلٹنٹ تھا، یہ 99-2000 کی بات ہے، اور مجھے واپس آنے کی سچی بات ہے کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنا شدید خواہش تھی میری واپس آنے کی، مجھے لگتا تھا مل جل کے کچھ کر لیں گے اس ملک کا۔ حالات اس وقت بھی بڑے خراب تھے، تازہ تازہ جو ہے نا وہ سارے وہ سارا چل پرابلم رہا ہوئے تھے، اور پھر ہمارے آتے ہی وہ 9/11 بھی ہو گیا، لیکن ہمارا اس کے باوجود نا دل کہتا تھا کہ ہم کچھ کر لیں گے۔ لیکن آج ریسنٹلی یہ جو پیچھے ریسنٹ پاسٹ میں جو کچھ ہوا ہے نا، اس نے بڑا مایوس کر دیا ہے۔ آپ کو کوئی حل بھی نظر آتا ہے اس کا؟ یہ صرف مایوسی ہے، تاریکی ہے؟ اچھا، پہلے تو میں نا آپ کی اس جواب بات میں نا آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی ضروری، کہ مجھے بھی 2-3 دفعہ موقع ملا ملک سے باہر جانے کا، اور جو میں آسٹریلیا گیا تھا آپ کو یاد ہے جب، جی تو اس وقت میں بہت آرام سے وہاں، کیونکہ مجھے انہوں نے جونیئر لیکچرر کی نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی میں جاب آفر کر دی تھی، اور ان کا جو ایگزام ہوتا تھا FARCS، وہ آرام سے، جب بعد میں نے FRCS جو کر لیا تو میں وہ بھی کر لیتا۔ اچھا، وہ میں بھی آ گیا۔ اچھا، آپ کے سٹیکس زیادہ تھے کیونکہ آپ وہاں کنسلٹنٹ تھے، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی بات سے میرے ذہن میں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں آ کے آپ نے کوئی ڈفرینس کریٹ کیسے نہیں کیا؟ مطلب یہ ہم تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتے ہیں کہ افتخار صاحب نے یہاں آ کر ملتان کے اندر 4 بستروں کے ایک وارڈ سے تھوریکسک سرجری کا وہ یونٹ قائم کیا جو پورے پنجاب میں کہیں نہیں تھا، لاہور سے تربیت حاصل کرنے لوگ آتے تھے، اور یہ اس ہمبل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے میگر ریسورسز کے ساتھ رہ کے انہوں نے تھوریسک سرجری کو یہاں انٹروڈیوس کرایا۔ جب یہ پرنسپل بنے، انہوں نے ایک چیز جو ہمارے نشتر یونیورسٹی میڈیکل کالج میں لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے تو بہتر کسائیوں کے پھٹے ہوتے ہیں جو ہمارے آپریشن تھیٹر تھے، انہوں نے مثال قائم کی، اگر کسی نے جا کے دیکھنے ہو ماڈرن آپریشن تھیٹر کم پیسوں میں بغیر حکومت کی امداد کے کیسے بن سکتے ہیں۔ خیر اینی وے، ہم یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا کریں، لیکن آپ نے الحمدللہ بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہوں کہ میں وہاں ہوتا نا تو میں وہاں سے کنسلٹنٹ ہوتا، اور میں جسے روٹین آپریشن کر کے وہ کرتا ہوتا۔ یہاں آئی واز ایبل ٹو اسٹارٹ لیپروسکوپک سرجری، 54 بندے ٹرین کیے، اور مطلب ہے وہ میڈیکل ایجوکیشن کے اندر کیا جو کچھ ہم کر سکتے تھے، اپنی اس سے زیادہ کیا جا سکتا تھا، آپ اس سے زیادہ کر سکتے تھے، میں سے زیادہ، لیکن الحمدللہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ ایک باہر ایک ضمنی بات ہے۔ جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کریں کیا اس وقت، مایوسی میں، اس آپٹمزم میں ہم کیا کریں، اس میں ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک جزیرے پر 2 جوتے بنانے والی کمپنیوں کے لوگ گئے، اور جا کر انہوں نے یہ کہا کہ سروے کر کے بتائیں۔ تو ایک بندے نے کہا سر یہاں 15,000 لوگ رہتے ہیں، سارے ننگے پیر ہیں، یہاں تو جوتے نہیں بک سکتے۔ دوسرے نے کہا یہاں 15,000 لوگ ہیں، سارے ننگے پیر ہیں، کم از کم 5,000 جوڑے تو فٹافٹ بھیجیں، کم از کم، باقی تیار رکھیں۔ اب یہ ہے کہ جس وقت ملک پرابلم میں ہوتا ہے نا، اور ہم بالکل ڈیٹیریوریشن جیسے ہماری اس ملک میں ہم ہیں، تو میرا دل یہ کہتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک اصول ہے نا، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ مجھے تجربہ ہوا، ہمارے ایک بزرگ تھے، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب شکایتیں کر رہے تھے، میں بھی شکایتیں کر رہا تھا، ہم سب کہہ رہے تھے حالات بڑے خراب ہے، بے ایمانی بڑی ہے، کرپشن بڑی ہے، فلاں فلاں۔ تو انہوں نے ایک دم ایسے پنجابی میں بول کر، پتر اللہ نو دے فضل تو کوئی روک سکتا ہے؟ اچھا، اب جس طرح ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں نا کہ جب ایک مریض بولے کڈنی فیل ہو گئے ہیں، اس کا چیسٹ کام نہیں کرا، تو بینگ اے ڈاکٹر اینڈ بینگ اے مسلم ڈاکٹر سے ہوتا ہے یار اللہ کو اس کے فضل سے تو نہیں روک سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ سپیریئر میزنٹیرک آرٹری ایک ٹیومر کے اندر انکارپوریٹڈ تھی، اور میں نے وہ کاٹ دی تھی، اور کاٹنے کے بعد میں اس کو نہیں جوڑ سکا تھا اس وقت بعد میں جب AP تھا، اور جوڑنے کے بعد جب میں باہر آیا تو میں مریض کے اٹینڈنٹ سے شکل ملا نہیں سکتا، مجھے پتہ تھا اب یہ پوری اس کی ٹیریٹری ساری گینگرین ہو جائے گی۔ مجھے 2 روزانہ میں وزٹ کرنے جاتا تھا، اس پرائیویٹ کلینک تھا ملتان میں، تو 2-3 دن کے بعد نے کہا جی اس بچے نے بہت شور مچایا، جلدی سے آئیں۔ میں بڑا ڈرا، میں گیا، کہا جی بچے نے شور مچایا، مجھے بھوک بڑی لگی ہے، مجھے روٹی دیں کھانے کو، اور ماں کہتی جی ماں جی ڈاکٹر صاحب سے ہم اس سے کھوا دیتی ہیں روٹی، انہوں نے پخانا بھی آ گیا۔ اس کے بعد 2 دن بچہ ڈسچارج ہوئے گھر چلا گیا۔
اب اس کی کیسے سپیریئر میزنٹری میں بلٹ گیا مجھے نہیں پتا اس بات کا. خیر ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اس طرح معجزوں پر بات نہیں کرتے, لیکن معروضی طور پر یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر پاکستان آج ڈیفالٹ ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں ہو جائے پاکستان اب ڈیفالٹ, اب ہو ہی جائے, تاکہ ہمیں ایک حیا آئے. ہم سارے کے سارے لوگ کڑھائی گوشتیں اور چکن بریانیاں اور یہ کھاتے ہیں نا, اب یہ نہیں ملے گا تو ہم اپنے 5 مرلے کے مکان میں سبزیاں اگائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی. ہم سب کہتے ہیں پوری دنیا میں ایجوکیشن کا بہترین سسٹم جو ہے وہ ہوم ایجوکیشن ہے. اب ہم فیسیں دینے کے قابل نہیں ہوں گے نا, اب مائیں بیٹھ کے بچوں کو قاعدے گھر میں پڑھائیں گی اور ہوم ورک. یعنی بعض اوقات خرابیوں میں سے بھی اچھائیاں نکل آتی ہیں. کووڈ کی وجہ سے پتہ لگا کہ آن لائن کلاسیں کیسی ہوتی ہیں, بعض اوقات نکل آتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس راستے سے پتہ چلے, لیکن ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ میں انفرادی طور پر اس تباہی کا حصہ نہ بنوں, اور میں پارٹ آف پرابلم بننے کی بجائے پارٹ آف سولوشن بننے کی کوشش کروں. یعنی میں کیا کروں, میں, میری بیوی, میرے بچے اور جو لوگ میری انفلوئنس کے اندر ہیں, میں ان کے سلسلے میں ایک گارنٹی دے دوں کہ بھئی میں کوئی 2 نمبری نہیں کروں گا, میں کسی کی کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا, میں ویسا پاکستانی بنوں گا جیسے پاکستانی کو ہونا چاہیے. تو انفرادی لیول پر میں وہ قربانی دینے پہ تیار ہوں. پھر میرا ایک زون آف انفلوئنس بڑھتا جائے گا. تو انفرادی طور پر میرا مسئلہ تو ہو گیا حل, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی توقع رکھتا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہو, میں ہارڈ ورکنگ ہوں اور میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں. آؤٹ کم میری زندگی میں آ گیا تو آ گیا, نہیں آیا تو میں اس کا کوئی مکلف نہیں ہوں. ایک بات. اور اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ ایک نہ دیوانے کا خواب ہے مگر یہ ڈویبل ہے. جب میں عمران خان صاحب سے ملا تھا نا ایک سلسلے میں, ان کو میں نے ایک ورکیبل پلان بنا کے دیا تھا کہ, اور میں نہیں, میری پوری ٹیم کی طرف سے تھا, کہ جس میں یہ تھا کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بڑی انپٹ تھی. یہ شارٹ ٹرم پلان ہے, یہ میڈیم ٹرم پلان ہے, یہ لانگ ٹرم پلان ہے. اور میرا یہ خیال تھا کہ اس کے ذریعے سے بہت کم پیسے خرچ کر کے پوری ملک کے اندر نا ایک فضا قائم ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ سڑک پہ چلنا کیسے ہے, تھوکنا کیسے ہے, سلام کیسے کرنا ہے, جو شیشے والا دروازہ ہے تو پکڑ کے رکھنا ہے جب تک دوسرا نہ آ جائے, ہارن غیر ضروری نہیں بجانا, بلا 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 سب چیزیں سوشل ڈیلی. اب وہ عمل نہیں ہوا, یہ اور بات ہے. تو میں ابھی بھی ایک پلان سجیسٹ کرتا ہوں. میں نے ایک چینل کے انٹرویو میں بھی, وہ شاید وہ تھا 92 میں, اس میں یہ تفصیل سے بتایا تھا. اور میں مختصر اب بنا چاہتا ہوں کہ ابھی آج اگر میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں ایک جادو کی چھڑی ہو اور اس جادو کی چھڑی سے میں کچھ کر سکوں, تو وہ میں یہ کروں گا کہ یہ سمجھوں گا کہ ہمارے ملک میں پاور سٹرکچر جو ہے نا, جو ملک کو چلاتے ہیں, وہ 5-6 ہیں. ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, بالکل کھلے الفاظ میں ہماری فوج ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ ہے. نمبر 3 ہماری عدلیہ ہے. نمبر 4 ہماری بیوروکریسی ہے. نمبر 5 ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی رہنما یا مذہبی کلرجی ہے, جن کے ساتھ ایک گروپ آف پیپل ہیں جو کہ کبھی بھی ایک پاور پریشر ڈال سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. قادری صاحب کے ساتھ اپنے بندے ہیں, ان کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے اپنے بندے ہیں, تحریک لبیک کے ساتھ اپنے بندے ہیں, جو اہل تشیع کی جماعت, ان کے وہ سارے ہیں. تو وہ بھی ایک اہم لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو بہت اہم ہیں, نظر نہیں آتے مگر پیچھے سے ان کے وہ بہت ہیں. ان کی بڑی مثال ریاض ملک صاحب ہیں. ملک ریاض بیریا والے. دیکھیں ملک ریاض صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر, یہاں کی اکانومی میں. باقی اور باتیں ہوں گی ان کی. تو ملک ریاض ایک ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایکچولی پاور سٹرکچر کے اندر ایک رکھتے ہیں. اب جادو کی چھڑی میں ان ساروں کے بڑوں کو ایک کمرے میں بلایا جائے, اور جوڈیشری میں نے عرض کیا, جوڈیشری جج, اور کون بلائے, وہ بلائے جو اب تک اس ملک کو جنہوں نے سنبھالا بھی ہوا ہے, جنہوں نے اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے, اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہوئی ہے, یعنی کہ ہماری پاک افواج. میں پاک افواج کے بہت سے سینئر لوگوں کو بھی جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ان دیر ہارٹ ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی اس ادارے سے زیادہ اور کسی ادارے میں ڈیموکریسی نہیں ہے, میریٹوکریسی اس ادارے کے علاوہ کسی میں نہیں ہے, اور یہ ہے کہ یہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے پہلے کیا ہے, یو پلے اے رول آف اے بگ بردر, اور چیف آف آرمی اسٹاف بگ بردر, یہ ان سب کو بٹھائیں کہ پاکستان کے لیے آپ پاور سٹرکچر. باقی میں اور آپ جو ہے نا وہ نیچے کی بھیڑیں ہیں, میں اور آپ جو ہے نا ہم نیچے, یہ اوپر کے جو لوگ ہیں, یہ اور یہ 23 کروڑ لوگوں میں سے ٹوٹل میرا خیال ہے کوئی
ہوں گے تو ایسے لاکھ سے بھی کم ہوں گے, یعنی جو اوپر کے جن کے ایلیٹس ہوں گے بہت کم ہوں گے, 50,000 ہوں گے, 40,000 ہوں گے, اور ان کے ریپرزینٹیو ملا کے یہ 100 200 لوگ ہوں گے. ان کو بٹھایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہاں بیٹھیے, 10 دن بیٹھیے, 15 دن بیٹھیے, بیٹھ کے اگلے 15 سال کے لیے پاکستان کی مالی پالیسی بنائیے, یعنی ایجوکیشن پالیسی بنائیے, فورن پالیسی بنائیے, منرلس کو کیا کرنا ہے اس کے لیے بنائیے, اور تمام کی جو میٹرز ہیں نا پالیسی ڈیسیژن کر لیں, پالیسی ڈیسیژن کریں. اور اب آپ باہر جائیے, الیکشن میں لڑیے, آپ عمران خان کی پارٹی کو کیجیے, آپ فلانے کیجیے, لیکن جو بھی آپ میں سے حکومت میں آئے اس پر نہ کوئی بیوروکریٹ کرے گا کمپرومائز, نہ کوئی جج کمپرومائز کرے گا, نہ کوئی اور پاور سٹرکچر کرے گا, نہ ہماری فوج کرے گی, نہ ہماری وہ کریں گے. اور اس کا گارنٹر پاکستان فوج کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی فیئر الیکشن کرائیں, پھر الیکشن کروائیں, جو بھی آئے, لیکن اس طے شدہ پالیسی سے باہر نہ ایجوکیشن پالیسی اس سے باہر نہیں نکلے گی, فورن پالیسی اس سے باہر نہیں نکلے گی, اور اس کے بعد مشکل ٹائم آئے گا قوموں کی زندگی میں. اس سے بھی ڈیفالٹ ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی, یہ سری لنکا بھی نکل آئے گا, آپ دیکھیے گا, جنگیں ہو جاتی, برازیل, ہاں برازیل ہو چکا ہے, دنیا نے ورلڈ وارز, ٹوکیو تباہ نہیں ہو گیا تھا, پرل ہاربر کے بعد امریکہ میں کیا ہوا تھا. تو پاکستان نکل آئے گا. اچھا آنے کے بعد کریں کیا؟ اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ بیٹھیں گے تو یہ پاکستان کے لیے مخلص ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہمارے پاور سٹرکچر کے ٹاپ کے لوگوں کا اپنا ذاتی بینیفٹ ان کی پرائورٹی ہے کہ پاکستان ان کی پرائورٹی ہے. مجھے کبھی کبھی یہ خوف آتا ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے ایک بڑا جہاز ہے جس میں یہ 5-6 لوگوں کا میں نے جو ذکر کیا نا, یہ اس جہاز کے مین کپتان وغیرہ ہیں, تو انہوں نے پہلے ہی اپنا سامان نکال کے نا باہر رکھا ہوا ہے کہ جہاز ڈوبنے لگا نا تو ہم تو نکلیں گے. یہ والا جو تاثر ہے نا, یہ بڑا خوفناک تاثر ہے. لیکن یہ صرف تاثر تو نہیں ہے سر, یہ صرف تاثر تو نہیں ہے. ہم یہ جتنے آپ نے 5-6 پاور کے پلرز کا ذکر کیا ہے, ان کے جو ہائر ریپریزنٹیٹیوز ماضی قریب میں نکل کے ملکوں سے گئے ہیں, وہ اپنے سو کالڈ پسند کے نئے ملکوں میں آباد ہوئے ہیں. ان کے فائنینشیل انٹرسٹ, کاروبار, سرمایہ, اور سب سے قیمتی سرمایہ اولاد باہر ہے. تو پھر نہیں ٹھیک ہوگا. دیکھیں وہ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں یہ ہوگا تو ملک بچ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں بچے گا, ایز سمپل ایز دیٹ. تو نہیں بچے گا کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو جہاں مینار پاکستان کھڑا ہے یہ تو وہیں کھڑا رہے گا مینار پاکستان, بعد سے مسجد اسی طرح کھڑی رہے گی. نہیں رہے گا کیا مطلب ہے کہ جو اس کی ایک نظریاتی باؤنڈری ہے وہ ایگزسٹ کرنا چھوڑ دے گی. اور میں نا بہت ڈر کے یہ کہتا ہوں, اور مجھے پتا ہے بعض اوقات اوپن میڈیا پر اس طرح کی بات جو ہے نا وہ شاید مناسب نہیں لگتی, لیکن حالات اب وہ ہو گئے ہیں کہ جب ہم نے مریض کے ابا کو بتانا ہے کہ آپ کے بیٹے کو کینسر ہے, کہتے ہیں ابا کو نہ بتانا, ابا کو بتانا. بھائی اب بتانا پڑے گا, نہیں بتایا تو علاج کیسے کرائے گا؟ میں ایز اے ڈاکٹر مناسب سمجھوں گا کہ جب ایک معافی کیجیے گا, ایک بندہ جو مرنے لگا ہے تو میں اس کے اٹینڈنٹس کو بتاؤں, بلکہ اس کو بھی کہوں کہ یو ہیو گاٹ فیو ڈیز لیفٹ. تو میں اس خوف سے اور دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے جو میں عرض کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی کام, ضروری نہیں کہ یہی ایک ہو, کچھ اور بھی یعنی ذہین لوگ بتا سکتے ہیں, اگر اس طرح کی ہم نے کوئی سینٹرل پالیسی نہ بنائی اور اپنے آپ کو ملامت نہ کیا کہ میں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور ذاتی طور پہ قربانی کے لیے پیش نہیں کیا, تو یہ ملک اپنی جغرافیائی اینٹی بھی لوز کر دے گا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا, ہم اس کو 71 میں دیکھ چکے ہیں. ہاں دیکھ چکے ہیں. مطلب ہے اس کا ایک تجربہ, ایک بہت ہی بھیانک تجربہ جس سے ہم آج تک باہر نہیں آئے ہیں, 71 میں ہو چکا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی خواب کی بات نہیں, یہ تو ہو سکتا ہے, یہ ایک ریئلسٹک تھریٹ ہے. اور اگر ہم اپنے مفادات کو اسی طریقے سے قومی مفادات کے اوپر فائق سمجھتے رہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے 5-5 روپے کے بینیفٹ کے لیے ملک کے 5-5 ارب روپے کے نقصان جو کہ ہسٹوریکلی ہم کرتے آئے ہیں کرتے رہے اسی طریقے سے, تو یہ ملک کب تک سہے گا؟ اور اب وہ ٹائم آ گیا اور ہم اس ٹائم کے بہت قریب پہنچ گئے. لہٰذا حل یہ ہے میرے بہت ہی پیارے بہنوں بھائیوں, بیٹے بیٹیوں, ظاہر ہے میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں, اکثریت پاکستان کی وجہ سے 54% آبادی جو ہے نا وہ یوتھ میں ہے, اور یہ وہ ایک فیکٹر ہے جو ہم احمقوں کو سمجھ میں نہیں آیا, جس کو ہم کیش نہیں کر رہے, کیش نہیں کر سکے. ہم نے ان کو بتایا تھا گورنمنٹ کو کہ بھائی نادرا کا ڈیٹا کتنا بڑا ڈیٹا ہے, دنیا کے اچھے ڈیٹوں میں سے ایک ڈیٹا ہے, بہت اچھا. اس میں ایک کالم بنائیے, اس کالم میں یہ لکھا ہو کہ یہ جو آدمی ہے نا بہاولپور کا, وہ صرف جو 18 سال سے لے کر اور 30 سال تک ہے, اور یہ لکھیں کہ وہ بر روزگار ہے یا بے روزگار ہے, صرف ایک خانہ بنائیں. دوسرا یہ بنائیں کہ اس کی اسکل کیا ہے.
پتہ لگے کہ بہاولپور کے اندر 70 بندے ایسے ہیں جن کی موٹر مکینک کی اسکل ہے اور بے روزگار ہے. اب حکومت کیا کرے؟ ہونڈا کو کہے اور ٹویٹا کو کہے اور سوزوکی کو کہے ہم آپ کو 1 ایکڑ زمین یہاں دے رہے ہیں, 5 سال کے لیے اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے اور اس کا کرایہ ہوگا 1000 روپیہ مہینہ. اس پہ آپ اپنی فیکٹری لگائیے, اپنی وہ لگائیے ورک شاپ, بشرطے کہ ان 70 بندوں کو وہاں نوکری دیں. ہاں لیکن ہم نے تو اپنے وہ تمام ہاتھ کٹوا دیے ہوئے ہیں. ہاں اب تو ہم جب سے ہم IMF کے دھکے کھا کھا کے ان حالات کو پہنچ گئے ہیں کہ اب تو ہم اپنے ملک میں ہم نے 1 روپیہ کدھر سپینڈ کرنا ہے یہ ڈیسیجن میکنگ بھی ہمارے اختیار میں نہیں رہی ہے. تو پھر آپ کو یاد ہے پرنسپل تھے نا نشتر کے, میں بھی پرنسپل تھا قائد اعظم میڈیکل کالج. آپ کو ایسے کتنے واقعات یاد ہیں؟ مجھے تو بہت یاد ہیں کہ جی میٹنگ ہے اور صبح پہنچیے. ہم جناب سرکاری گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا, PA کو ساتھ لیا ہے, وہاں پہنچ گئے. وہاں گئے کہ پتہ لگا وہ آج میٹنگ نہیں ہو رہی, وہ سیکٹری صاحب جو ہے نا وہ ان کو اسلام آباد جانا پڑ گیا تھا, اور اس میری طرح کے نا اور بھی 10-12 پرنسپل وہاں آئے بیٹھے ہیں. لیکن ہم نے آ کے جا کے ان کا TA کلیم کیا, DA کلیم کیا, اس کا وہ سارا کیا, اور ہم جیسے مطلب ایک مسکین سے مطلب ہے محکمے کے یہ وہ ہے. تو جو ان کے دورے ہو رہے ہیں, جو ہمارا وزیر خارجہ وینزویلا گیا ہے کسی کام سے, بہت ضروری کام سے, کوئی مطلب کو مسئلہ حل کرنے کے لیے, اور یہ جو پورا کا پورا ان کے لوگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کی ایک ہماری کلاس فیلو ہے نشتر کی, جو کہ یعنی MNA تھیں, اور ساری وہ بتا رہی ہیں کہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اتنے بندے باکو جائیں گے گروپ کی شکل کے اندر, یہ قومی اسمبلی کے لوگ, کہ ایک 20 کا گروپ جائے گا, پھر دوسرا جائے گا. کس لیے؟ بس جائیں گے. یہ آپ نے گاڑی کا ذکر کیا, میں اتنا حیران ہوا, یہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا تھا, میں اس کے لیے ریسرچ کر رہا تھا کہ ہماری جو کیبنٹ ہے, آپ قومی اسمبلی کو چھوڑنے سے پنجاب کا ذکر لے لیں کہ کتنے منسٹر, کتنے آفیسرز, وزارت کے اندر سیکریٹریز, پھر ایڈیشنل سیکریٹریز, اور پھر نہ جانے کتنے اداروں کے سربراہ, یہ پبلک سروس کمیشن کا سربراہ, اور پھر جیسے آپ نے کہا مسکین محکمے آ گئے کہ جی یہ کالج کا پرنسپل اور یہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر. میں خود ایک ٹائم تھا, میں نشتر میڈیکل کالج اور ڈینٹسٹری دونوں کا پرنسپل تھا, میرے پاس 2 اسٹاف کاریں تھی, اور میں سوچتا تھا کہ 2 اسٹاف کاریں کیوں ہیں, بس پرنسپل کے پاس کوئی بھی اسٹاف کار کیوں؟ پرنسپل صاحب خود اپنی گاڑی چلا بھی کے کیوں نہیں تشریف لا سکتے, یا فار دیٹ میٹر اگر ان کے پاس نہیں ہے تو رکشے پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ساری دنیا میں جو اس وقت سویڈن دنیا کا 16واں امیر ترین ملک ہے, علاوہ پرائم منسٹر کے کسی کو سرکاری کار ایلوکیٹ نہیں کی جاتی. دے ہیو گاٹ اے پول. ایون برٹن کی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی پوری کیبنٹ ڈویژن کے پاس ٹوٹل پول 45 کاروں پہ مشتمل ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایک منسٹری کے پاس 100 سے زیادہ کاریں ہوں گی, لیکن جن میں سے 10 کاریں تو صرف منسٹر صاحب کے پاس ہی ہوں گی, اور میرا خیال ہے another 10 شاید سیکٹری صاحب کے پاس ہوں گی, یعنی ان کے بچوں کے پاس ہوں گی. جی ان کے بچوں کے پاس ہوں گی. تو اس لیے اب مختصر بات یہ ہے کہ میں ایک عام پاکستان کا شہری اور ڈاکٹر افتخار ایک عام پاکستان کا شہری, ہم اس لیے مایوس نہ ہوں کہ اجتماعی طور پر اس معاشرے کا کوئی سکوپ نہیں ہے اگر جو حالات یہی رہے, لیکن انفرادی طور پر ہمارے پاس بہت پوٹینشل ہے کام کرنے کا, اور ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک زبردست ایڈوانٹیج ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے, لہٰذا یہاں کوئی تنگی بھی ہمیں اس جد و جہد میں کرنی پڑ جائے, کرنا بھی پڑ جائے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ ایک اور زندگی آنے والی ہے اور اس کے اندر ہم کریں گے. تو انفرادی طور پہ مایوس مت ہوئیے گا, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کریں, اور اجتماعی طور پہ دعا بھی کیجیے. اور دوسرا یہ پکڑیے آپ, میں ایک حرکت کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں یہ کون ویڈیو کو دیکھے گا, ہاتھ باندھ کے نا, اپنے سامنے بھی ہاتھ مانگ رہا ہوں, میں خود بھی شرمندہ ہوں اپنے آپ سے, اور وہ سارے لوگ جو اس پاور سٹرکچر کا حصہ ہیں, مہربانی کر کے اس بات کو سوچئے کہ اپنی ذاتی زندگی کو کتنا ہم اور چمکائیں. بس کریں. ابھی ایک ویڈیو آ رہی تھی, ایک بچہ, ایک آدمی تھا, ابھی میں نے دیکھی ہے, اس نے کہا آپ کے دنیا نیوز کا نمائندہ سے پوچھا تھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے, تو اس نے کہا صاحب صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہوں, 600 روپے کماتا ہوں. میرا بچے کو پہلے ہم تو 3 ٹائم کھا لیتے تھے, اب تو ہم 2 ٹائم بھی نہیں کھا سکتے. میں رس اور پاپے اپنے بچوں کو دے کے آیا ہوں. 1 کلو ہمارے گھر دودھ آتا تھا, اب ½ کلو لیتے ہیں چھوٹے بچے اور باقیوں لوگوں کے لیے. اب یہ 600 روپے میں مجھے بتائیں میں کیا کروں. اور وہ رو رہا تھا ایسے, مطلب یہ لوگوں کی حالات ہیں. تو اس سارے میں اللہ ہمیں سر یہ جو پاور سٹرکچر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور اس کے متمنی جتنے بھی لوگ ہیں,
ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جس فیملی کا اور جس بچے کا اور اس کے والد کا آپ نے ذکر کیا نا، اس کی بد دعاؤں کا نیوکلیس اینڈ محور ہم آپ ہیں اور پھر ہم سب ہیں. اگر ہم اپنے کام میں پورے نہ اترے تو یہ بد دعائیں لگ جانی ہمیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. وہ نا جہاں دیکھو صف ماتم بچھی ہے، یہاں ایک بات کا رونا نہیں.